السلام علیکم. درد جدائی ایپیسوڈ 13. ادن بات سنو. جی پاپا بولے. ادن بیٹا تمہاری پھوپھو کا فون آیا تھا. ادن کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی. ادن نے سوالیہ نظروں سے پاپا کو دیکھا. پاپا کہنے لگے وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے عارف کا رشتہ ختم کر دیا. وہاں سے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں. رشتوں کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے ان لوگوں نے. جب چاہا توڑ دیا, جب چاہا جوڑ دیا. ادن نے دل میں سوچا بیٹا اب پکا ختم کر دیا ہے وہاں سے. پر کیوں؟ ادن نے کمزور سی آواز میں پوچھا. پتہ نہیں کیوں. کیا پر اب کہہ رہے ہیں تم سے کرنا ہے. تم ان کا خون ہو, ایسے کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. واٹ پاپا پلیز, میں وہاں شادی نہیں کروں گی. اگر وہ اس دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو بھی نہیں. پاپا وہ اپنے فیصلوں پر ثابت قدم نہیں. جب دل کرتا ہے رشتہ جوڑ دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے توڑ دیتے ہیں. نکاح ایک وعدہ ہوتا ہے جو ساری زندگی نبھانا ہوتا ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ان لوگوں کو خون یاد آ رہا ہے. تب کہاں تھا خون جب انہوں نے آپ سے بغیر پوچھے رشتہ کر دیا تھا. تب کہاں تھا خون جب آپ رو رو کر منتیں کرتے رہے یہاں تک کہ بیمار ہو گئے. پاپا پلیز, میں وہاں نہیں کرنا چاہتی. ادن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیوں یہ بات کیوں نہیں سمجھتا. لڑکیاں کھلونا نہیں ہوتی, نہ کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں. جب چاہا توڑ کے پھینک دیا, جب چاہا سینے سے لگا لیا. وہ بھی انسان ہوتی ہیں, ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, پسند ناپسند ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر عزت نفس ہوتی ہے. ادن کے دور کی باشعور لڑکی تھی. ادن آج کے دور کی باشعور لڑکی تھی. اس کے ساتھ ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا وہ کیسے برداشت کر لیتی. بری بیٹی کا دھبا تو اس پر اس وقت ہی لگ چکا تھا جب اسے بے جرم و خطا شازین کے کھودے ہوئے گھڑے میں ذلت و رسوائی کا تاج پہنا کر پھینک دیا گیا تھا. تو اب وہ کیسے اچھی بیٹی بن جاتی. ویسے بھی اچھی بیٹی کی تعریف کیا یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیٹی ماں باپ کے کیے گئے غلط فیصلوں پر بھی آمین کہہ دے تو اچھی بیٹی بن جاتی ہے. تو پھر کیا کروں گی تم بتاؤ. کوئی ہے اور لڑکا. برائی کیا ہے آخر اس میں. تمہارے پھوپھا بہت بڑے بزنس مین ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے ہماری طرح. اور پلیز پاپا, جن کے نزدیک زبان کی کوئی اہمیت نہ ہو ان پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے. جن کے نزدیک شادی اور منگنی گڈے گڈی کا کھیل ہو اس جگہ آپ مجھے کیسے بھیج سکتے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. تم نے ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے. یہاں تک منہ بھی تم منرل واٹر سے دھوتی ہو. آج تک نوکروں پر حکم چلایا ہے. یہ عیش و آرام تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتا. بابا یہاں بھی بزنس مین بن کر سوچ رہے ہیں. ادن کا کیا, ادن کے احساسات کا کیا, یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. میں بتا رہا ہوں تمہاری پھوپھو رشتہ مانگنے آئیں گی تو میں انکار نہیں کروں گا. ادن میں تو اتنی سخت باقی نہیں رہی تھی کہ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں ہی سمیٹ سکے. ادن نے بے بسی سے ماما کی طرف دیکھا تھا. کیا سمجھاؤں. صحیح تو کہہ رہے ہیں تمہارے پاپا. اور کون ہے, کس سے کرو گی تم شادی. کوئی اور لڑکا تو ہے نہیں. ایک ہے اس کو بھی منع کر دیں. ماما پلیز آپ تو ایسا نہ کہیں. آپ تو جانتی ہیں نا پھوپھو یہ سب بدلے کے لیے کر رہی ہیں. پاپا کی پہلے کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے. پھوپھو لوگ اور پاپا نہیں مانے تو آج تک پاپا کو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم اس سے کبھی آپ کی اب بھی شادی کروا دیں گے. آگے تو ان کا بیٹا ہے. مجھے پاپا کا رونا اب بھی یاد ہے. خاندان والوں کی باتیں اب بھی یاد ہیں. خاندان والے تو ترستے ہیں کہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی لے لیں. اتنے پیسے والے ہیں, ساری زندگی آرام سے گزر سکتی ہے. ماما تو چلیں جائیں نا کسی اور کے گھر. بکواس نہیں کرو. تمہارا ہم وہیں کریں گے. اور کہاں کریں گے. کون ہے, کوئی ہے کیا. ماما پہلے جب انہوں نے کہیں اور کیا تھا تب بھی تو میرا کہیں اور کرنا تھا نا. تو اب بھی ہو جائے گا. تم انکار کیوں کر رہی ہو. آخر وجہ کیا ہے. ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا, ورنہ ایسے تو کوئی نہیں کرتا. تو بتاؤ کون ہے, کس سے کرو گی. کون کرے گا تم سے. انکار تو انسان تب کرتا ہے جب اس کے دل میں چور ہو. لازمی نہیں ماما بابا کوئی ہو. میں انکار کر رہی ہوں.
کیونکہ میں یہاں کرنا نہیں چاہتی، اس کے علاوہ کسی سے بھی کروا دے میں اف بھی نہیں کروں گی۔ یہ انکار کر رہی ہے نا، میں بتا رہا ہوں کوئی نہ کوئی ضرور ہے، بلاؤ اس کو، میں ابھی نکاح کرواتا ہوں۔ بابا کوئی نہیں ہے، پھر بس تمہاری پھوپھو آ رہی ہیں، میں نکاح کروا دیتا ہوں عارف سے۔ بابا آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں آپ پر بوجھ ہوں، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، تم خدا کی طرف سے دی گئی ایک آزمائش ہو ہمارے لیے۔ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ شازین تھا نا وہ، جس سے تم نے باتیں کی تھی، اس سے کرنا چاہتی ہو، بلاؤ اس کو، ابھی نکاح کرواتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ۔ بابا پلیز اس کا نام میرے سامنے نہیں لیں۔ اور بابا آپ کو اپنی ادھر پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں آپ کا مان تھی، آپ کا غرور تھی، پھر تم میرا مان اور غرور نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم زندہ کیوں ہو؟ مر جاؤ، جان چھوٹے ہماری۔ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا تو نہ کہیں نا آپ، میں نے عارف سے شادی کرنے کو منع کیا تو آپ میرے کردار پر بات کر رہے ہیں۔ شریعت بھی تو اسی چیز کی اجازت دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے، پھر کیوں میرا حق بنتا ہے؟ میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، میرا حق ہے انکار کرنے کا، پر کسی کو حق نہیں میرے کردار پر بات کریں۔ مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں، اگر کوئی ہے تو بتا دینا، ورنہ تمہارا نکاح عارف سے ہی ہوگا۔ سب تمہاری وجہ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے زرنش۔ اگر ایک بار تم مجھ سے پوچھ لیتی تو کیا جاتا تمہارا؟ ماما بابا کو میرے خلاف کر کے تمہیں کیا ملا؟ اتنی بھی بچی نہیں تھی تم، ایک بچے کی ماں تھی، اتنی عقل تو چھوٹے بچے کو بھی ہوتی ہے۔ ایک بار پوچھ کے پتہ نہیں تم نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، کس بدلے کی بات کر رہی ہو تم ادھر؟ تمہیں کس نے کہا تھا اس لڑکے سے باتیں کرو؟ اور اس میں زرنش اور میرا کوئی قصور نہیں۔ کوئی انجان لڑکا آ کر کہے کہ تمہاری بہن نے بولا ماما بابا اس کو پیار کیوں نہیں کرتے یا کچھ بھی، تو ہم نے یہ بات تو بتانی تھی نا ماما بابا کو۔ پلیز میرا باپی اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جس کو میرا نام تک نہیں پتہ، کسی نے کوئی بھی بکواس کر لی، آپ لوگوں نے یقین کر لیا تو میں کیا کروں؟ زرنش نے اس قدر لاپرواہی میں بولا جیسے اس کی کوئی غلطی ہی نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو کسی چیز کا دکھ نہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے، پر زرنش کو کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ تم کچھ نہیں کرو، زہر لا کے دے دو مجھے، سب پر بوجھ ہوں نا میں۔ بابا ایسے کہتے ہیں، اس لڑکے کو بلاؤ، ابھی نکاح کریں، جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو بلاؤں؟ بوجھ ہوں سب پر، ختم ہو جائے گا۔ ہاں تو مجھے کیوں گناہ گار کر رہی ہو تم؟ زہر کھانا ہے تو خود کھا لو، کہاں سے ملے گا زہر؟ یہ وحید پنساری والے سے مل جائے گا، یا پھر چوہے مار دوائی کھا لو، جلد اثر ہوگی۔ زرنش میرب آپی ہنسنے لگ گئیں۔ ادن کو بہت دکھ ہوا زرنش کے ان مشوروں پر اور میرب آپی کے ہنسنے پر۔